میرے ساتھ موجود ہیں جناب جوہر سلیم صاحب. ہم ان کے تجزیے تبصرے سنتے رہتے ہیں, اس سے استفادہ بھی کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ سر. جوہر صاحب سر فرمائیے گا, ہم نے بہت سی انالیسز آپ کا دیکھا بھی, سنا بھی, اور آبویسلی یو ور کوائٹ آن ڈاٹ. جو چیزیں آپ پریڈکٹ کرتے ہیں بائی اینڈ لارج وہی ہوا ہے. اب وٹ ڈو یو میک آف دس جو اس وقت ہو رہا ہے؟ لائکلی ہوڈ یہی ہے, کچھ امریکی صحافی واشنگٹن پوسٹ سے جن کا تعلق ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نیو یارک پوسٹ سے جن کا تعلق ہے, اور وہ امریکی صدر تک ان کی ڈائریکٹ ایکسیس بھی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ لائکلی ہوڈ موجود ہے کہ جمعے کو ہو سکتے ہیں مذاکرات ایران کے اور امریکہ کے. سو آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اسٹل اے ہوپ, یا سیز فائر ہو گیا بس دس از دا میکسیمم دیٹ کوڈ بی اچیوڈ؟ جی میں سمجھتا ہوں ہوپ تو ہے بالکل. اس میں اس کے راستے میں کچھ مشکلات بھی ہیں. کچھ تو خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی تھوڑا سا کچھ ان کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے بھی کچھ قسم کا ماحول بن گیا, جس کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئیں. بیکاز جب فیلڈ مارشل وہاں پہ تھے ایران میں, تو اس وقت جو ہے جس طرح کہ ان کے بیکاز دیکھیں ایران میں پہلے بھی شاید کہا, بلکہ کل اتفاق سے میں نے ایک کامنٹ میں تو لفظ یوز کیا جو بعد میں وہ جو ہے نا فریکچرڈ کا ڈیسیشن میکنگ میں نے کا پروسیس تھوڑا سا فریکچرڈ ہے وہاں پہ, تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی ٹویٹ میں استعمال کیا. خیر انہوں نے تو ذرا مختلف سینٹنس میں کیا. تو وہ ایک مسئلہ تو ہے. اب اس سچویشن میں جہاں پہ وہ ہارڈ لائنرز بھی ہیں, دیکھیں محسن رضائی بھی ہیں, باقی ذوالقدر بھی ہیں, احمد وحیدی, یہ سارے جو ہیں بڑی کی پوزیشنز پہ ہیں, اور ان کا موقف جو ہے باقیوں سے سخت ہے. تو جو ماڈریٹس ہیں, جو خصوصاً طالباف جو مذاکرات کے حامی بھی ہیں, اور ان کی پوزیشن ایران میں ایسی ہے کہ وہ سارے جو پاور سینٹرز ہیں اس وقت ان کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے نا تھوڑا بیک فٹ پہ آ گیا اس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ مشکل تھی. دوسری, جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں نیوکلیر ایشو جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو ہے نا نہیں ہوا, وہی ہے جو مین ایشو ہے سب سے بڑا. باقی جو ہے اس کے ساتھ ہی لنک ٹینکر سینکشنز کی ریلیف ہے, اور وہ جو اس کے ساتھ ہی جو انفریزنگ آف ایسٹس ہے وہ ظاہر ہے اسی کے ساتھ لنکڈ ہے. پھر یہ جو ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے, یہ تو ایک بارگیننگ پوائنٹ ہے جس کو جو ایران نے ظاہر ہے اس کو ایک بڑی بارگیننگ لیوریج بنائی اپنی, اور امریکہ اس کو نیوٹرلائز بھی کرنا چاہتا ہے, بیکاز انہوں نے پہلے مذاکرات کے راؤنڈ میں فیل کیا کہ جی یہ بہت ہی زیادہ اس کو جو ہے نا اس لیوریج سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیوکلیر ایشو پہ کنسیشنز لیں, تو ہمیں اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے. اب اس وقت جو سچویشن ہے اس میں 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں امریکن جو ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بلاکیڈ ہٹاتے ہیں عارضی طور پہ, ایران جو ہے اپنا ہرمز کھولتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ دونوں کے لیے چلیں جو ہے, پھر اس صورت میں جو پریگمیٹسٹ ہیں ایران میں وہ اس کو سیل کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بیسس پہ مذاکرات شروع کرتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ ابھی یہ بھی ہے کہ چلیں انہوں نے ان کے 2 شپ سیز کیے ہیں, اب ایران نے بھی 2 شپ سیز کر لیے. وہ امریکہ کی تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ایک کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے, کوئی لنک ہے, تو وہ بھی اس میں بھی ایک فیس سیونگ کا پہلو بن سکتا ہے. تو مذاکرات شروع کرنے میں تو بیسیکلی پھر جو ہے نا ان میں سے کوئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس طرح سے, اور میرے خیال یہی طریقہ ہے. دوسری طرف ایک چیز ہے ایران کی جو قابل ذکر ہے. ایران میں دیکھیں کچھ حلقوں میں یہ سمجھا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو ظاہر ہے وہاں پہ جو ایک ہارڈ لائنرز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جنگ میں بہت ہی زیادہ جو اتنی زیادہ جو ریزیلینس دکھائی, ایسی افیکٹو ریٹیلیشن کی جو بہت ہی ہائی کاسٹ پہ ہم نے کی, تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک لیوریج جو اچیو کی تھی وہ شاید یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ اس کو انڈرمائن کر رہا ہے. یہ احساس وہاں پہ موجود ہے. اور ایران میں دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ اسکیپٹسزم ہے ان جنرل ہی جو ہے, کیونکہ جب ایسی سچویشن میں آپ ہوتے ہیں تو ایک وہ جو اس کو کہتے ہیں نا سیج مینٹالٹی بھی بن جاتی ہے تھوڑی سی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے ایک قسم کا بہت سالوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ ساری سچویشن میں, تو وہ بھی ہے. سو اس وقت یہ جو اس جنگ کا ظاہر ہے یہ پہلو تو ہے, یہ جو سیاسی پہلو ہے اور جس میں بارگیننگ وغیرہ ساری, لیکن ایک وہ سائیکولوجیکل جو ایلیمنٹ ہے آئی تھنک اس وقت وہ بھی اہم ہو گیا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب تھوڑے محتاط ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا تو انہوں نے تھوڑا سا کل جو ایک اسٹوڈنٹ سے جو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب تھی, اس کے بعد جب اخبار نویسوں نے ان سے یا میڈیا والوں نے ان سے جب اس پہ بات کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے اس وقت
इनकार किया। इनकार तो किया। वो एक अच्छी चीज थी, मेरा ख्याल है ये उनको कुछ दिन करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा जो उनकी वो प्रोक्लेविटी है जी उसको थोड़ा ज़बान को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बट जनरल साहब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो कुछ ये भी एक तासुर है, ऑफ कोर्स दी हार्ड लाइनर्स, ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट कमांडर वहीदी जो IRGC को नेचुरली कंट्रोल कर रहे हैं। क्या ये इम्प्रेशन ईरान के अंदर था या है कि भाई ये जो टर्म्स अमरीकी कह रहे हैं, दिस अमाउंट्स टू अ डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर एंड वी वुडंट कम टू दिस, हम इसके एग्री नहीं करेंगे, एंड इफ इट ऑल देयर हैज टू बी अ चेंज, अगर कोई चेंज आता है तो फिर क्या चेंज होगा? कोई अमेरिका अपनी टर्म्स चेंज करेगा जिसके ऊपर एग्रीमेंट होगा? जी थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा जॉर्ज सलीम साहब को भी बहुत सलाम। बात इस तरह मुनीब साहब कि मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त चाह रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं, नॉट अमेरिका, अमेरिका के अंदर भी डिफरेंट थॉट्स हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये ज़रूर चाह रहे हैं कि मैं जो पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान की नहीं कर सका थ्रू मिलिट्री एप्लीकेशन, तो मैं ये डायलॉग पे एक ये तासुर दे रहे हैं कि मैं पॉलिसी कैप्चुलेशन पे मजबूर कर दिया ईरान को, और वो ये अचीव करना चाह रहे हैं। उनकी ख्वाहिशें तो बहुत सी थी, वॉर से पहले भी थी, वॉर के अंदर भी है, अब भी इस वक्त है, डायलॉग पे भी है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी, ठीक है, ईरान ने एक हॉर्मज़ को ब्लॉक करके एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट किया है, दे ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मिसकैलकुलेशंस अमेरिका ने पहले की हैं और उन्होंने कल्चर को नहीं जाना, हिस्ट्री को नहीं जाना, अगर स्पिरिट ऑफ करबला को नहीं जाना, तो हु कैन गारंटी कि ईरान कोई मिसकैलकुलेशन नहीं करेगा। तो आई थिंक ऑफ रैम्प, चूंकि डिप्लोमेसी डिफरेंट हो गई है, जॉर्ज साहब इस पे बेहतर कमेंट कर सकेंगे, ये नया एक केस स्टडीज इस्टेब्लिश हो रहे हैं स्टेट क्राफ्ट के। जब भी वॉरिंग फैक्शंस होती हैं वो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक पे एक दूसरे को थोड़ा सा फेस सेविंग्स, ऑफ रैम्प्स देती हैं, ये नहीं कर सकती। अगर वो झगड़े को खत्म करना चाहते हैं और एक कम्प्रिहेंसिव डील लेना चाहते हैं, कम्प्रिहेंसिव डील तब भी होगी कि जब एक एनवायरनमेंट पैदा होगी। ठीक है, अमेरिकन जो है वो पुश करते हैं ईरानियंस को, और जिस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, और बार बार वो क्विड प्रो को भी कहते हैं कि अगर एस्केलेशन लेटर पे भी जाएंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। यस, मिलिट्री की तरफ से तो ये बयानात समझ आते हैं। फौजें जो है वो किसी भी मुल्क की हों, वो आखिरी दम तक वो सैबर रैटलिंग करती रहती हैं, अपना क्लेम्स करते रहते हैं, और वॉर के बाद भी नोशन ऑफ विक्ट्री हर कोई अपना ही लिखेगा, ईरान अपना लिखेगा, अमेरिका अपना लिखेगा, जितना मर्जी आप। वो कम्प्रिहेंसिव जो डील होगी दैट विल एक्चुअली डिक्टेट कि वेयर दिस वॉर हैज एंडेड एंड व्हाट इज द न्यू स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इन द रीजन। अगर तो ईरान इस वॉर तक लिमिट रह के इस झगड़े को इस वक्त खत्म करके अपनी कम्प्रिहेंसिव डील लेता है, और उसके बाद फिर उसने देखना है कि हाउ दे शुड गो अबाउट द रीजनल जो उनकी अप्रोच है, उसको भी मेरी नज़र में तो उसने रिव्यू करना है सीरियसली, या उसको कैसे परस्यू करना है। अभी अगर वो सारी चीज़ों को अभी इसी में करना चाह रहा है, अपने नॉन स्टेट एक्टर्स का भी ख्याल रखना चाह रहा है, जब वो लेबनान की बात करता है तो लोग समझते हैं ये हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, अगर वो किसी और जगह की बात करते हैं तो वो उन्हीं प्रॉक्सीज की बात करते हैं, स्टेट को सामने नहीं रखते। मेरी नज़र में तो मेरे ख्याल में उसको अभी इनको पेंड करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ऑल इनकम्पसिंग आप पूरी एंड स्टेट को इसी में और इसी टाइम फ्रेम में करें।